رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نواز دے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما۔ سامعین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور میرا اللہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر بڑی جلدی سے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور مولا آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک طویل فہرست ہے، اور جتنے اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، جتنے اچھا پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ میرے بعد میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں یہ نذران عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ اب جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں 8 سے 7 منٹ یا 9 منٹ انہی کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں گزارتے ہیں، اور آپ سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ بڑی جلدی جہاں سے میرے محترم بابا ذریت عمران شرازی صاحب نے میرے پاک سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو چھوڑا ہے، میں وہیں سے بات کو شروع کر رہا ہوں۔ پڑھنا مجھے بابا محمد حسن شاہ جی سے پہلے تھا، لیکن اب سبھی مجھ سے بہتر پڑھنے والے ہیں۔ صورتحال ہے بھائی اصغر کو بھی لڑکے میں نیچے بٹھایا ہے، انہیں بھی جلدی ہے لیکن مجھے خود پہنچنا ہے۔ 8 سے 7 منٹ اور یہ عالی مدد۔ میرے پسندیدہ ذاکر جناب لیاقت سمندوانہ صاحب بھی برسر ممبر موجود ہیں میرے عقب میں۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا، یہ ساؤنڈ والے بھائی صرف اس کی کو بند کر دیں۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا۔ ایڈا سونا مجمع ہے، ایڈی سونی داد تے دعا ہے، کوئی رئی کے دانے برابر بھی نہ۔ گٹی سیدان چنی اوٹ یا گرد و نواح کا میرا عزاداروں کا عزتدار شیعہ سنی بھائیوں کا مجمع میں کوئی رئی کے دانے برابر بھی ریکوائرمنٹ نہیں رکھ رہا کہ انج بولو یا انج بولو۔ اتنے بڑے پڑھنے والے ذاکرین میں علی عباس کی تو بساط ویسے بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ دوسرا مصرع سن کے اگر مسکرا بھی دیں حسنین کے نانا کی شان پہ تو مولا کی قسم میرے سفر دا مول پہ جائے گا، لیکن وہ بندہ مسکرائے جو سمجھے، جو نہ سمجھے وہ جو مرضی چپ رہے، میں راضی ہوں۔ سمجھ جاؤ تو مسکرانا اگر فیصلہ ہو۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا۔ میرے محترم سامعین جو مشکل بات کے خریدار بن کے بیٹھے، میں ایسے ہی ایک شعر اور سن کے میں آپ کو سلام کروں گا۔ عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا، اجازت دے کے بابا منظر شاہ جی بڑی جلدی کے ساتھ، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا، جیسے نبی سے پہلے مدینے کا۔ 4 لائنیں اور سنیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے نبی سے پہلے مدینے کا، پہلے دوسرے اور تیسرے مصرے پہ آپ کو چھٹی، چوتھے مصرے پہ میرا حق بنے تو وہ رکھنا نہیں، بھلے مجھے دعا کی صورت میں دینا۔ سر جی مصرع عرض کر رہا ہوں کہ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، شیر زہرا تیرے مصرع کھولنے کا بھی وقت نہیں، اور چوتھا مصرع خود بتائے گا کہ وہ ہے کیا۔ لیکن سب ردیف ہے آگے نہ بڑھے، اب ردیف کا مزہ لینا منظر سے جی آ کیسے رہی ہے۔ شیر زہرا آخری صف تک کے لیے میں گیا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں چلا جاؤں گا۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو نعرہ حیدری۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے،
انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، حکم زہرا نے دیا سلام اللہ علیہ، خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے، کوئی شبیر کے زوار سے گھٹو گھٹ ہنس تو صحیح کرنا۔ شیر میں جلدی تینت نہیں، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، کوئی شبیر کے زوار سے۔ سر جی سر سامنے ہے، یہ سیٹ بڑی قیمتی ہوندی ہے، ایتھے چوب بندہ اونج بھی ذاکر نو چھری تو ڈاڈا لگدا ہے۔ میں مصرع پڑھدا پیا۔ سر جی بطور خاص جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں میرے مولا کے عزادار، آپ دوسرے مصرع کا وزن کیجئے اور یا علی بطور مصرع عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ بھیا ہاتھ کھولیے گا، یہ ہاتھ کھولیے گا، جب کچھ مانگ ہی نہیں رہا تو کم از کم مطمئن ہو کے تو مجھے دیکھیے میرے محترم، بس مسکرا دیں ایسے۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا۔ عمر من کا وقت کوئی کا لیا کہ سب نازک ترین مصرع میرے فیوریٹ ذاکر ہیں، میں مصرع آپ سے دون پڑھ جاتا ہوں۔ مصرع کے بعد مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ آصف حیات میرے محترم، بہ کے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں جان دیں گا۔ انکل جی بیٹھیے گا نہیں تکلیف، انکل جی بانا نہیں ہے، میرے بزرگوں ذرا ایک منٹ واسطے کھلو جاؤ۔ بزرگوں میں تکلیف دیندہ بیان، لیکن اگر سواد نہ آوے تو میں نہ کھیائیں، خدا دی قسم سواد نہ آوے۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ کیسا حافظ ہے، بتاؤں کیسا حافظ ہے؟ جلال کاظم زرولی کا شعر سناتا ہوں، جنہیں نہیں پتا ان کے لیے مسجود اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ ہو رہا ہو۔ اب میں بتاتا ہوں یہ حافظ ہے کیسا، ہاتھ کھولی میرا ویر، کیسا حافظ ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ جلال کاظم انڈیا سے فرماتے ہیں، پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا مسجود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا، یہ کیا لے آئے۔ بیٹھا ہے مجمع میں کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا، مل کے بولو سخی لال کلندر۔ چاچا جی مصرع سنیا ہے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ، یہ پچھلے ذاکرین کا ٹائم مجھے ملتا تو میں آپ کو بتاتا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا۔ اب باوزوری شاہ جی کی مجبوری تھی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا۔ مصرع اصغر خان علی عباس اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہے، مجھے اب وقت کم ہے، مجھے وہ، ورنہ اتنی تیزی میں کہیں دکھائی نہیں ہے ستبیر، مجھے وہ عقل کا اندھا، باقی نوکری انشاءاللہ 2 فروری آصف پھرا، مجھے وہ عقل کا اندھا، صابر جلدی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی بات بڑی ہے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، میں اپنی فوٹو بھیج جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، قاضی الفت دعا کری میرا ویر، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ۔ لیجئے پھر میں شعر پڑھوں، میرا بھائی مجھے نظر آ گیا، اور اب مصرے کا وزن کیجئے گا سامعین، مصرع میرے قد سے بڑا ہے اور میں تمام اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کے پڑھ رہا ہوں۔
میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو اہل سنت بھائی مجلس میں آئے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہماری جان ہے، میں کلیجہ پھاڑ کے انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ آخر یہ میرے مولا کا ذکر سننے آئے، ہم نے کب کہا کہ حسین صرف شیعوں کے ہیں؟ حسین تو ہر اس کے ہیں جس کے اندر ضمیر کی طاقت موجود ہے۔ میں مصرے 4 پڑھوں، لیاقت صاحب یہ دیکھیے یہ ممبر کے غلاف میں آتا ہے، اس سے اوپر بات کو نہیں۔ 28 صفر کی صبح ہو گئی تھی، انشولی شہدائے کربلا بارگاہ تھی، میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا۔ اصغر خان مولا کی قسم زندگی میں کوئی بڑی بڑی دادیں دیکھی ہیں، میرے مولا نے بڑا کرم کیا ہے، کوئی یہ چیز نہیں دیکھی۔ عزت حسین کی قسم وہ دعا بیٹھ کے سوچوں میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو آ گئے میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، شیعہ سنی بھائیوں کا۔ مرزا صاحب مصرع مجھے پڑھنے دیں، مصرع خود بتائے گا کہ وہ کیا ہے، مولانا شمس تبریز کے مصرع۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو نہیں آ سکے میں ان سے گلہ نہیں کر رہا، لیکن یہ جو بات کرتے ہیں میں نے رپلائی دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں ہم نہیں گئے وہ یہاں آ ہی نہیں سکتے۔ ارے ہر بندہ فرش مجلس پہ آ ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ مولانا شمس تبریز فرماتے ہیں مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے۔ اے منکر اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت، میرے مولا آپ کو سلامت۔ بس 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ یہ بہت اچھا پڑھنے والے میرے مولا کی مدد سرا انشاءاللہ میرے مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی۔ اس سے کم وقت میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ قضا کی آخری ہچکی میرے محترم بڑی نامہربان نکلی۔ بابا حسنین اکبر کے مثال جملہ بدل کے آکھا، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی۔ جناب لیاقت صاحب کی تائید کرنا مولا کی قسم میرے لیے بہت بڑی سند ہے، ان کے حکم پہ پھر نہیں پڑھتا، میں شعر مکمل پڑھتا ہوں اور بطور خاص یہ جو میری مائیں تشریف فرمائے ان کے لیے۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی، اور مصرع ہے نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ اللہ اکبر اللہ اللہ مولا کی قسم یہ آنسو گر گئے، میرے حصے کی نوکری ہو گئی۔ میں تبرکن ایک جملہ زبان حال کا ممبر کے خلاف میں آتا ہے، کوئی رئی کے دانے برابر بھی ٹارگٹ اپنے اندر نہیں ہے۔ مولا کی قسم وہ بتی اپنے اندر سے مار دی ہے، وہ چیزیں بالائے طاق ہیں۔ یہ میری مخدومہ کی خیرات ہے، کسی کے کاسے میں کتنی کسی کے کاسے میں کتنی، وہ خالی کسی کو بھی نہیں بھیجتے، ہر کوئی اپنی نیت کے مطابق لے جاتا ہے۔ مرزا صاحب میں ایک آنسو صرف اور چاہ رہا ہوں، یہی سلام کر رہا ہوں، بس میرے مولا راضی ہو جائیں۔ نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے کم تعداد میں چند خیمے، ان خیموں کے باہر ایک ضعیف جو قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچھی، اس کے اصغر کا تیر، اس کے عباس کے بازو، حبیب جیسے دوست کی جدائی، پتہ نہیں کتنی قیامتیں چل رہی تھیں۔ یا ایک اور مرزا صاحب قیامت ٹوٹی، صابر بھائی کسی نے اس غریب کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ مدینے سے تیری صغرا کا قاصد ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اب بس ایک آنسو، علی گلال اٹھ مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا
یہ میرے مولا کے پنجابی جو مدد خان ہیں، ان میں تو مصائب کی خیرات ہی ایک اور ہوتی ہے، نسبتاً اردو پڑھنے والوں میں مصائب کم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کو یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں کوشش کروں گا کہ 1.5 منٹ کے بعد میری یہی کوشش ہے کہ میں ممبر پہ نہ ہوں۔ اب ایک باپ سے میری بات ہے، جسے اللہ نے کم از کم بھلے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت مرزا صاحب کی پتا چلا، غریب کربلا نے سوچا میں تو وطن پہ ایک بیمار بیٹی بھی چھوڑ کے آیا۔ اب تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں، قاصد میری صغرا خیریت سے تو تھی، اور قاصد میری بیٹی خیریت سے تو تھی۔ قاصد نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، وہ خط دیا مولا یہ میں لے آیا، میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا۔ قبلہ لیا کہ سب تاریخ کہتی ہے خط لیا، حسین بادشاہ اپنے خیمے میں آئے اور ایک صدا بلند کی، مدینے سے میری بیٹی کا خط آیا ہے، ہر بیوی میرے خیمے میں جلد سے جلد پہنچے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں حسین بادشاہ کے خیمے میں اکٹھا ہو گئیں، سب سے آگے شام کی قیدن تھی۔ اب نواب کربلا کے ہاتھوں پہ خط آیا، میرے مولا نے پہلے خط کو چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر خط کو کھولا۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے وہ بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جب آنسو شروع ہوئے اور لفظ نہیں پڑھے تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، بھیا مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ عزت حسین کی عجیب فکریں تاریخ کے۔ تاریخ کہتی ہے جملے سننے کے بعد قبلہ شام کی قیدن کو غش آ گیا، پتہ نہیں ایک بھائی کیسے برداشت کرے، ایک باپ ان مصروں کے جملوں کو کیسے لے۔ بھیا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ غریب کربلا کا بھائی اصغر ایک ہاتھ کمر پہ آیا اور رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اگر حکم کیا تو سنو، خط میں سب سے پہلے میری بیٹی نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے۔ او بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا، بابا میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، او بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ صابر بھراسر جنگ بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بڑیاں سونی ہنجو، اور بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ 3 صفحات کا خط ہے، میں آخری 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، غریب کربلا کا ہاتھ کمر پہ ہے، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ اتنا بڑا واسطہ دیا۔ پھر سنو اب خط کے آخر میں میری صغرا نے لکھا ہے بابا مجھے چاہے کچھ بتائیں چاہے کچھ نہ بتائیں، لیکن میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے۔ او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ کا خیمہ نوحہ کنا تھا، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، ہاتھ میں بیٹی کا خط ہے، علی کا لال روتا روتا باہر آیا، سامنے قاصد کھڑا تھا، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب۔ وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ رعایت ہوتی نہیں، یہ قیامت آمیز جملے ہیں۔ خط کا جواب، علی کے لال نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے اسد بھائی رو کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب چاہیے۔ قبلہ راوی کہتا ہے علی کے لال نے قاصد کا بازو پکڑا، بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے اسے وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی۔ اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں صغرا سے کہنا یہ ہے جواب، تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ اکبر نے جوانی کو یوں برباد کیا ہے، یثرب کو مدینہ